اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس ذات واجب کے لیے جو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہماری اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جسے تو نے رحمت نازل کی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پہ تیرا عذاب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ مومنین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں بعد مسلم بن عقیل مولا امام حسین علیہ السلام کے چچزاد بھائی تھے، ان کی شہادت ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ او کوفیوں، شامیوں، او کوفیوں، شامیوں، یہ تو طے ہے، او کوفیوں، شامیوں، یہ تو طے ہے، جب تک رہے گی دنیا، جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے، جب تک رہے گی دنیا، دنیا میں رہیں گے رنگ میرے۔ زمین میں ماتم فضا میں نوحہ، زمین میں ماتم فضا میں نوحہ، رہے گی ہر چیز سنگ میرے۔ میں ظلم کو صبر سے کچل دوں، یہی ہے انداز جنگ میرے۔ سنو گے تم جیتے جی مرو گے، سنو گے تم جیتے جی مرو گے، جئیں گے مر کر ملنگ میرے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، کوفیوں، شامیوں، میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا، میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا، میرا منکر ہوگا، میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا، میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں اللہ کے گھر میں پناہ لے رہے تھے، اس وقت کوفیوں سے ہزاروں خط آ رہے تھے کہ اے نواسہ رسول، ہم آپ کے نانا کی شریعت پہ چلنے والے ہیں، اس ظالم بادشاہ سے ہمیں بچائیں۔ یزید سرے عام شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں تھا۔ اے رسول کے نواسہ، ہم ایسے ظالم انسان کی بعید کریں جو رسول کی بتائی ہوئی شریعت کو مذاق سمجھتا ہے، حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ ان تمام خطوط کا موضوع یہی تھا، اور بالآخر ایسے خط آنے لگے کہ اے نواسہ رسول، اگر آج اپنی ہمارے نصرت نہیں کی تو روز محشر ہم آپ کے نانا کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے کہ وقت کا ظالم بادشاہ آپ کی شریعت کو مذاق بناتا رہا اور آپ کا نواسہ خاموش رہا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں اپنے مسلم بن عقیل، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، کوفے کی طرف روانہ کر دیا۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا شہزادہ امام حسین کا پیغام لے کر کوفے آیا تو سب لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے اور آواز بلند کر کے کہنے لگے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اے عقیل کے شہزادے مسلم، ہمارے مولا حسین کو بلائیں تاکہ ہم وقت کے ظالم یزید کو یہ بتائیں کہ ان کے نانا اللہ کا رسول ہیں۔
اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور دین اسلام خالق حقیقی کا دین ہے۔ اور جناب مسلم نے جب ان لوگوں کی حقیقت کو دیکھا تو امام حسین کی طرف ایک خط تحریر کیا کہ اے نواسۂ رسول، یہاں کے لوگ ظلم سے بیزار ہو کر آپ کی طرف چاہتے ہیں، آپ کی نصرت چاہتے ہیں، جلد اپنے مبارک قدم لے کر کوفے کی طرف آ جائیں تاکہ ہم اسلام کا پرچم بلند کر سکیں۔ اور وہاں یزید کو یہ خبر ملتی ہے کہ میں نے وہاں جو کوفے کا حاکم رکھا ہے اس کی موجودگی میں مسلم بن عقیل آ گیا اور لوگ امام حسین کی بعید کر رہے ہیں، تو وہ فوراً عبداللہ بن زیاد کو کوفے کی طرف بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نعمان کہ تم کوفے کی سلطنت سنبھالی نہیں جاتی۔ آگے ابن زیاد کوفے کا نیا گورنر ہے اور وہاں مسلم بن عقیل کا خط امام حسین تک پہنچتا ہے اور یزید کی یہی سازش تھی کہ طواف کعبہ کے درمیان ہی امام حسین کو قتل کیا جائے اور امام حسین اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور پورے خاندان کو لے کے کوفے سے رواں ہو جاتے ہیں۔ بس اپنے ابن زیاد نے سوچا کوفیوں میں بہات کیسے پیدا کریں، تو اس نے یہ نعرہ لگایا جو یزید کی بیعت کرے گا اپنی تلوار دے گا، اس کو میں اتنا سونا عطا کروں گا اس کی میں نسلیں خوش ہو جائیں گی۔ جیسے ہی ابن زیاد نے یہ خبر کوفے میں پھیلنے لگی تو کوفے کی عورتوں نے سوچا اس سے اچھی خبر کیا ہوگی، اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ مجھے تمہاری تلواریں چاہیے۔ تم کو نہیں پتا ابن زیاد تلوار کے بدلے سونا دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ کوفے کا ہر فرد تبدیل ہونے لگا اور اپنی تلواریں ابن زیاد کے پاس رکھوا کے سونا لینے لگے۔ اور ابن زیاد نے لشکر میں یہ کہا کہ کوئی بھی کوفے کی گلیوں میں نہ آئے ورنہ خواہ وہ مارا جائے گا۔ کوفیوں نے رسول خدا کی اس حدیث کو یاد دلایا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دولت ہے۔ تاریخ نے لکھا سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کو رفتہ رفتہ ہر ایک شخص چھوڑنا ہے، یہاں تک کہ آپ مسجد میں جیسے ہی نماز ختم کر کے پیچھے دیکھا کہ کوئی بھی شخص آپ کا ساتھ نہ تھا، نماز ختم کرنے کے بعد آپ تنہا کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہاں ہیں وہ لوگ جو حسین کی نصرت کے لیے خط لکھا کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے بار بار کہا تھا کہ ہمارے مولا حسین کو بلائیں۔ کوفیوں میں تمہارا مہمان ہوں، میں تمہارے بلاوے پہ آیا ہوں، لیکن افسوس کوفے کا ہر فرد اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے تھا۔ سفیر حسین تنہا گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک دروازے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ دروازے پہ کوئی بیٹا ہے، دروازہ کھول کے کہتی ہے کہ کون ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ابن زیاد یہ حکم نافذ کروایا ہے کہ جو گھر سے باہر نکلے گا وہ مارا جائے گا۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کی بندی، میرا گھر اس کوفے میں نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ کون ہو تم؟ آپ فرمانے لگے میں سفیر حسین ہوں، میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ عورت زارو قطار رونے لگی اور فرمانے لگی اے سفیر حسین آئیے میرے گھر میں آئیے۔ وہ عورت آپ کو اپنے گھر میں مہمان بناتی ہے اور وہاں اعلان کروایا ابن زیاد نے کہ جو مسلم کی خبر مجھے دے گا وہ مجھے سے مانگے گا، میں اسے عطا کروں گا، میں اسے اتنا دوں گا
کہ وہ حیران ہو جائے گا، میں اسے اتنا سونا دوں گا کہ وہ حیران ہو جائے گا۔ اس بوڑھی عورت کا ایک شرابی اور جواری بیٹا تھا۔ وہ جب یہ خبر سنتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ سفیر حسین کا پناہ میری ماں نے دی ہے، تو فوراً جاتا ہے اور ابن زیاد کو یہ خبر سناتا ہے۔ ابن زیاد اپنے ہزاروں فوجیوں کو اس بوڑھی عورت کے گھر بھیجتا ہے۔ جب چاروں طرف سے اس بوڑھی عورت کے گھر کو گھیر لیا جاتا ہے تو لشکر سے صدا آئی، اے مسلم گھر سے باہر آ جاؤ ورنہ ہم گھر کے اندر آ جائیں گے۔ جناب مسلم گھر سے باہر آتے ہیں اور ایک طرف امام حسین کا بھتیجا اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر۔ نے لکھا کہ کوفے کے لوگ حیران ہو گئے کہ ایک اکیلا انسان اس طرح سے بھی لڑ سکتا ہے۔ لاشوں پہ لاش گرتے رہے لیکن کوئی بھی سفیر امام حسین کو پکڑ نہیں پا رہا۔ سب نے یہ سمجھا کہ یہ علی کا شیر ہے، اسے جنگ میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ اتنی میں لشکر کے سالار نے کہا، اے مسلم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر بات کو مانا جائے گا، تم گرفتاری پیش کرو۔ بس جناب مسلم گرفتار ہو کر جب ابن زیاد کے سامنے آتے ہیں، ابن زیاد اور دربار کے لوگ آپ کے ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جناب مسلم فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اپنا وعدہ وفا نہیں کرو گے، لیکن میرے آنے کا ایک سبب ہے، کیونکہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور پھر آپ وصیت کرتے ہیں کہ میں امام حسین کو خط لکھا ہے کہ وہ کوفہ میری وصیت یہ ہے کہ امام حسین تک میرا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ کوفے والے بے وفا ہیں، دولت کے سامنے بک جاتے ہیں، اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جسم کو تدفین کیا جائے، اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں 700 درہم کا مقروض ہوں، میری تلوار اور زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کیا جائے۔ دربار والے زور سے ہنسنے لگتے ہیں اور ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ سفیر حسین کو محل کی سب سے اونچی چھت سے گراؤ تاکہ کوفے کا ہر شخص دیکھے کہ ہم نے حسین کے سفیر کا کیا حشر کیا۔ جناب مسلم کو پیاسا محل کی چھت سے گرایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ چھت سے زمین کی طرف آتے ہیں، سپاہی خوش ہونے لگتا ہے، آپ کا سر تن سے جدا کر کے دارالعمارہ کی دیوار پہ لٹکایا جاتا ہے اور آپ کے پاؤں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جاتا ہے۔ سپاہی ہنستے رہتے ہیں اور آپ کا سر کٹا ہوا مکے کی طرف دیکھ کر فرماتا ہے، سلام ہو رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی، سلام ہو میرے غریب امام حسین ابن علی پر۔ اور وہاں امام حسین مکہ کی اور کوفے کے درمیان تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی آپ کے مبارک کانوں پر مسلم بن عقیل کا آخری سلام پہنچا، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جناب عباس نے پوچھا، اے نواسہ رسول، آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، عباس، میرا بھائی مسلم کو کوفے میں غریب الوطن کی طرح شہید کیا گیا۔ جناب عباس کو جلال آیا، آپ
آپ نے فرمایا ہے میرے مولا مجھے اپنی دعا سے ابھی کوفہ پہنچائیں تاکہ فوج یزید کو بتاؤں کہ حق و باطل کیا ہے۔ امام حسین نے جناب عباس کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے عباس تو زینب کے پردے کا محافظ ہے، تجھے بابا علی نے کربلا کے لیے مانگا ہے، اتنی دیر میں آپ جناب مسلم کے خیمے میں آتے ہیں اور جناب مسلم کی زوجہ کو ان کے خاوند کے شہید ہونے کی خبر سناتے ہیں اور جناب مسلم کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو دلاسا دیتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو دلاسا دیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں جناب مسلم کی اولاد جن کے سر پہ شفقت کے ہاتھ رکھنے کے لیے کائنات کا امام حسین موجود ہیں، اور کتنے غریب ہیں امام حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ جب ان کے پاس ان کے بابا کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو کبھی شیر تماچا مارتا ہے تو کبھی کوئی خیام جلاتا ہے۔ افسوس ہے جب کوئی کسی کا شہید ہوتا ہے تو زمانہ اس کی تعزیت کرتا ہے، اس کو پرسا دیتا ہے، لیکن کتنا غریب ہے رسول اللہ کا نواسہ حسین جن کی شہادت کے بعد نہ کوئی پرسا دیتا ہے نہ کوئی تعزیت کرتا ہے، لوگ ہنستے رہتے ہیں، خیام جلتے رہتے ہیں، کوئی قسم دیتا ہے اور نہ ہی کوئی لاش دفناتا ہے۔ سلام ہو سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین اسلام بچایا۔ نعرۃ اللہ قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کی سماعت کا شکریہ۔